اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الفہی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ شب جمعہ بھی ہے جو مرکز طہارت ہے اس سے منسوب ایام اسی اعتبار سے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا۔ مشہور و معروف برابر سنتے رہتے ہیں کہ انما یرید اللہ، بس اور بس اللہ کا ارادہ ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ رجس کو دور رکھے آپ سے، ویطہرکم تطہیرا، اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچئے جس کی طہارت کی ذمہ داری اور طاہر رکھنے کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ بشریت کا کوئی ایک انسان ایسا مل جائے کہ جس کو پروردگار نے اس انداز سے کوئی یقین دہانی کرایا، کوئی انسان نہیں ملے گا۔ اور جو اس آیہ کریمہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو آج آپ نے سب نے تقریباً تلاوت کی ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے یہاں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف آپ کے یہاں نہیں ہیں، عالم اسلام کے ہر فرقے کے ہاں اس کی سند پائی جاتی ہے۔ لفظ تبدیل ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے حدیث قصہ کی سند نہ صرف شیعوں میں بلکہ عالم اسلام کے تقریباً سبھی فرقوں میں پائی جاتی ہے۔ اور جو بزرگ، اب دیکھیں، جو 20-30 سال کے اندر جو کتابیں تعصب سے بھری ہوئی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو مکاتب اربع ہیں، جو 4 امام ہیں، اور یہ بھی المیہ ہے کہ وہ چاروں امام جو شاگرد ہو کے امام بن گئے، ان کا خود کا امام کوئی اور تھا۔ ایک بات تھوڑا سا غور کر لیجئے، دیکھیں دنیا میں 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو شاگرد استاد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یا استاد شاگرد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جس کے شاگرد اتنے اعلیٰ ہوں کہ وہ امام بن گئے ہوں دوسروں کے، تو وہ خود کیا ہوں گے۔ اور یہاں تک اگر بات آگئی ایک لطیف سے اشارہ کر دوں، یا استاد شاگرد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا شاگرد استاد کے ذریعے۔ مثلا اگر کوئی کسی کا طالب علم، فرض کیجئے میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں، 5th تک کا اسکول ہے، اس اسکول میں پڑھنے والا کوئی بچہ وہاں سے نکلا اور اپنے وقت کا ٹاپر بن گیا، تو اب استاد شاگرد کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے۔ جہاں کے اوپر بھی اس کا انٹرویو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب کچھ نہ ہوتا میں اگر میرے فلاں استاد نہ ہوتے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب استاد کا تعارف شاگرد کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیے، کسی کا شاگرد اگر کوئی IAS آفیسر نکل جائے، تعارف اس کے اعتبار سے IRS نکل جائے، PCS نکل جائے، IPS نکل جائے، کچھ بھی نکل جائے، تو اب اس شاگرد کے ذریعے سے استاد کا تعارف ہو رہا ہوتا ہے۔
اگر استاد اعلیٰ ہو جائے، فرض کیجئے آپ ایک اسکول میں پڑھاتے تھے، آپ کی صلاحیتیں بہت اچھی تھی، کسی خاص ایجنسی نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا اور وہ اسکول سے اٹھا کے لے جا کے انہوں نے آپ کو کسی ایسی پوسٹ پہ بٹھا دیا کہ اب دنیا میں ہر طرف آپ دکھائی دیتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ کہلاتے ہیں آپ، تو اب جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں ولو پہلے کبھی نہ نام لیتے ہوں، لیکن جب آپ کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، میں فلاں استاد کا شاگرد، فلاں صاحب میرے استاد تھے، تو بھائی دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا استاد شاگرد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا شاگرد استاد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذات کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر کے استاد کا نام خدا ہے، پیغمبر کے شاگرد کا نام علی۔ پیغمبر کی ذات اس ذات کا نام ہے کہ اگر استاد کے ذریعے پہچاننا ہے تو رب کو پہچانتے جاؤ، پیغمبر کو پہچانتے جاؤ، اگر شاگرد کے ذریعے پہچاننا ہے تو نہج البلاغہ کو پڑھتے چلے جائیں، پیغمبر کو پہچانتے چلے جائیں۔ بھائی نہ پیغمبر کے خدا کا جواب کائنات میں، نہ پیغمبر کے شاگرد کا جواب کائنات میں، تو جو پیغمبر کو اپنا جیسا کہتے ہیں، ارے استاد نہ شہید شاگرد ہی پیغمبر جیسا لے آئے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ پروردگار نے بڑی لطیف چیزیں اس آیہ کریمہ میں، یہ سند ہر جگہ ملے گی، چاہے برادران اسلام کی کتابیں ہو چاہے ہماری ہو۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری، ہمارے یہاں ایک لفظ بڑھ جاتا ہے روے عن فاطمہ الزہرا عن جابر بن عبداللہ الانصاری، بعض کتابوں میں یہ جملے ہیں، بعد میں یہ ہے عن جابر بن عبداللہ الانصاری۔ بہرحال کوئی ہو، چاہے شہزادی نے جابر سے بیان کیا، پیغمبر نے جابر سے بیان کیا، مولا نے جابر سے بیان کیا، یا گھر کی کسی کنیز نے جا کے جناب جابر سے بیان کیا، جناب جابر سے یہ روایت ہر جگہ۔ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے جو محب اہل بیت ہوتا ہے، اللہ قیامت تک اسے زندہ رکھتا ہے۔ پیغمبر کے صحابیوں میں بہت سارے صحابی ہیں، مگر جناب جابر جس طرح اس سے زندہ ہو گئے، بہت کم صحابی نظر آتے ہیں جو اس معیار سے زندہ ہو۔ جناب جابر سے روایت ہے، کیا روایت ہے؟ اب یہاں سے گوشہ ہے، کبھی زاویہ سے بھی شہزادی کی ذات کو سوچئے گا کہ شہزادی فرماتی ہے کہ میں بیت الشرف میں تھا، میں بیت الشرف میں تھی، میرے بابا میرے گھر میں داخل ہوئے، اور آنے کے بعد پیغمبر شہزادی سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اگر ہم سب کے گھر میں ہمارے والد آ کے کہیں کہ بھائی میں اپنے بدن میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، طبیعت نہیں صحیح ہے، تو لائق اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین کو فوراً ڈاکٹر کے ہاں لے جا کے دکھائے کہ صاحب طبیعت نہیں صحیح ہے۔ لیکن وہ آگے کہہ رہے ہیں میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی سوال کرتی ہے بابا ذوف کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر جواب نہیں دے رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اپنی یاد یمنی چادر مجھے دے دو۔ شہزادی کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ بابا اس چادر میں کیا ہے، لیکن ادھر پیغمبر نے طلب کیا، ادھر شہزادی نے دے دیا۔ دیکھیں مانگنے والا بھی معصوم، دینے والا بھی معصوم۔ بھائی معصوم چاہتا تو سوال کر لیتا، لیکن شہزادی نے تعمیل حکم کر کے بتا دیا کہ جب نبی کوئی چیز مانگتا ہے کیوں نہیں پوچھا سوال نہیں ہوتا، اطاعت یہ ہے کہ جو کہا وہ عطا کر دیا جائے۔ تو اگر پیغمبر نے کہا ہو کہ میں تم سے اپنے اقربا کی مودت کے سوا کچھ نہیں چاہتا، تو صاحب اب مودت کے معنی نے تلاش کیجئے کہ دوست مانا کہ بھائی مانا کہ کیا مانا، جو مانگا ہے عطا کر دیجئے۔ تو بہرحال پیغمبر بیت الشرف میں داخل ہوئے، کسائی یمانی اوڑھ کے پیغمبر لیٹے، شہزادی فرماتی ہے
وَإِذَا سَاقَمْ وَإِذَا بِوَلَدِهِ الْحَسَنُ، تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن بیت الشرف میں داخل ہوئے اور اس کے بعد آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے مادر گرامی، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب شہزادی کے جملے، قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي، شہزادی فرماتی ہے کہ میں نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو، اے میرے آنکھوں کے نور اور اے میرے دل کی ٹھنڈک۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اچھا یہاں پر میں روک کے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، شہزادی جب بڑا بیٹا آیا سلام کیا تو شہزادی نے انہی لفظوں سے جواب دیا، پھر جب چھوٹا بیٹا آیا سلام کیا تو شہزادی نے اس کے لیے بھی جواب میں یہی لفظیں کہی ہے، لفظوں کی ترتیب بھی نہیں بدلی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ترتیب بھی نہیں بدلی ہے۔ پیغمبر کے پاس جب گئے ہیں تو بڑے بیٹے نے سلام کیا، جواب کے ساتھ کچھ اور جملے کہے گئے، چھوٹا بیٹا گیا سلام کیا، جواب کے ساتھ کچھ اور جملے کہے گئے ہیں، لیکن شہزادی کونین مادر گرامی جو اولاد کی تربیت کر رہی ہے، سلام کے جواب کے بعد جملے بھی تبدیل نہ کر کے قیامت تک تربیت کے اصول سکھائے ہیں کہ اگر اولاد دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو ان دونوں کے پیار میں کبھی فرق نہ ہونا چاہیے۔ دونوں بچے آگے سوال کرتے، شہزادی نے وہی جواب دیا، دونوں بچے چادر کے نیچے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات آتے ہیں، وہ بھی شہزادی سے وہی سوال کرتے ہیں، جاتے ہیں، اجازت لی چادر کے نیچے، شہزادی فرماتی ہے سب سے آخر میں میں گئی، میں نے بابا کو سلام کیا، جواب سلام ملا، میں نے اجازت چاہی، اجازت مل گئی، میں بھی چلی۔ اب روایتیں یہ ہیں کہ پیغمبر کی ایک زوجہ جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی وہ بھی آتی ہیں، چادر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور پیغمبر سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہ پیغمبر نے یہ کہا نہ آؤ، نہ پیغمبر نے کہا کہ آؤ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، نہ منع کیا نہ بلایا، پیغمبر نے صرف دو لفظوں کا ایک جملہ کہا، انت علی الخیر، تم حق پہ ہو۔ دیکھیے لہجہ پیغمبر کو پہچاننے والا ہونا چاہیے، ادھر پیغمبر نے کہا تم حق پہ ہو، یہ واپس چلی گئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی مرضی کی مرضی نہیں ہے کہ چادر کے نیچے جایا جائے۔ بھائی پیغمبر کی ازواج میں ایک زوجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے جملے سے مزاج نبوت پہچان لیتی ہے، دوسری وہ ہے کہ پیغمبر کہہ کے جاتے ہیں گھر سے نہ نکلنا مگر پھر بھی چلی صحابہ محمد پیغمبر جب یہ پنجتن جمع ہوا تو اب لفظ الگ الگ ہے لیکن مفہوم تقریباً سب جگہ ایک پایا جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے میرے بابا نے بے طرفیل کسا چادر کے ایک کونے کو پکڑا، وَأَوْمَعَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى، اور اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر لیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہی میرے اہل بیت ہے۔ دیکھیے گھر میں آنے والے اہل بیت نہیں ہے، گھر کے اندر جو چادر کا گھر پیغمبر نے بنایا اس میں آنے والے اہل بیت ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہی میرے مخصوص ہیں۔ اب اس کے بعد کے جو جملے ہیں خدا کی قسم قیامت لامہم لامی، پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، جو ان کا خون ہے وہی میرا خون ہے، یعلمنی ما یعلمہم، جو تو نے ہمیں سکھایا تھا وہ ہم نے انہیں سکھا دیا۔ تو پیغمبر ایک ایک جملے سے ان اہل بیت کی فضیلت عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جب پیغمبر بیان کر چکے
تو پروردگار عالم نے عرش کے اوپر اپنی محفل سجا دی. اس نے اپنی محفل سجائی فرشتوں کے درمیان, اور اس کے بعد جب فرشتوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت الجسا, ہے کون چادر کے نیچے؟ تو پروردگار جواب دے رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الجسا. میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا, میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, میں نے چاند و سورج کی قندیلی نہیں جلائی, میں نے ستاروں کی کہکشاں نہیں پھیلائی, میں نے دریا نہیں بنائے, میں نے کشتیوں کو روانی نہیں دی, مگر ان 5 کے صدقے میں جو اس چادر کے نیچے ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جبرائیل نہیں جانتے تھے اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ایک سوال ہے. بھائی جبرائیل نے پیغمبر کو بھی دیکھا تھا, ملائکہ کائنات کو بھی دیکھا تھا, حسنین علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا, معصوم ملک ہے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا, شہزادی کو بھی جانتا تھا, تو بھائی سب کو دیکھ چکا تھا نا. کیا یہ چادر اتنی زیادہ ضخیم ہو گئی تھی کہ فرشتے کی معصوم نظریں ذوات مقدسہ کو نہ پہچان پا رہی؟ اور توجہ چارو, جبرائیل جیسا معصوم ایک بار تو آئے نہیں, نہ جانے کتنی بار بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے اس در پہ آنے کے لیے. پروردگار تیری کنیز خاص تنہا ہے, چکی بھی ہے, بچوں کا گہوارہ بھی ہے, معبود بھیج دے چلا جاؤں. آئی شہزادی چکی چلا رہی ہے تو جبرائیل گہوارہ جلا رہے ہیں. صاحب اب بچے بڑے ہو گئے, جانے کے لیے پھر کوئی بہانہ. پروردگار تیری کنیز کے در سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. سوچئے یہاں پر بھی ایک جملہ ہے غور کرنے لائق. سورہ طحر سب مانتے ہیں نا کہ روٹیاں مانگی گئی تھی, اس کے جواب میں آیا تھا بقال نبات ادب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر طحر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت, نفس زہرا کی کشش, روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے. پروردگار جاؤں مان لو, جو پروردگار کے قریب رہتا تھا. ایک جملہ کہوں غور کیجئے گا, جو محرم راز معبود ہو, جسے یہ معلوم ہو کہ کب کیا بھیجا گیا ہے, کیا وہ پروردگار کی طاقت کو نہیں جانتا تھا؟ جبرائیل سے بہتر کون جانتا تھا پروردگار کو؟ جانتا تھا کوئی؟ سارے کے سارے نبی جبرائیل ادھر سے پیغام لے کے آتے تھے. آگے جناب آدم کے پاس, آدم پروردگار کہہ رہا شکریہ ادا کرو. تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہتے ہیں جا کے پروردگار سے کہہ دو کیسے شکریہ ادا کروں, جن لفظوں سے شکریہ ادا کروں گا وہ بھی تو تیرے ہی دیے ہوئے ہیں. تو صاحب سوچئے جو معبود کے اتنا قریب ہو, کیا اسے نہیں پتا تھا کہ پروردگار سے ملے گا یا در سیدہ سے ملے گا؟ بھائی جبرائیل پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ جبرائیل دیار معبود کو چھوڑ کے در سیدہ پہ مانگنے آئے ہو. اچھا اس نے اجازت مانگی, پروردگار نے ان کے در پہ بھی بھیج دیا. یہ جبرائیل روٹیاں مانگنے نہیں آئے ہیں, قیامت تک کے لیے دلیل بنانے آئے ہیں کہ اگر اس سے کچھ چاہیے تو ان کے در پہ مانگو, وہ دے گا. ایک سلامات بے جبر محمد وآل محمد. جبرائیل نہیں پہچان پایا چادر کے نیچے کون ہے, تو شاید جبرائیل پلٹ کے جواب دے جب بھی دیکھا تھا سارے نور الگ الگ ہو گئے تھے, جب چادر کے نیچے جمع ہوئے تو اپنی نگاہیں خیرہ ہوئی جا رہی ہے, پہچانے تو کیسے. پروردگار آیا اس کائنات ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے, تو پھر اب پوری کائنات پروردگار نے کہہ دیا
چاند سورج ستارے زمین آسمان دریا فضا ہوا صحرا سب انہی کی وجہ سے انہی کی محبت میں بنایا گیا. اب ایک قانون شریعت ہے, ملکیت آپ کی ہے. اچھا اس نے سب بنایا اور بنانے کے بعد سب ان کے حوالے بھی کر دیا, سب ان کے حوالے بھی کر دیا. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ ابھی آگے تھوڑا سا چلیں گے کہ پوری کائنات بنی ان کی وجہ سے اور بنانے کے بعد ان کے حوالے کر دیا. ان کا کام کیا ہے؟ اس کے نام کو زندہ رکھنا. توجہ چاہو, سب کچھ اس نے بنا کے ان کو دے دیا. اچھا کتنا یقین تھا پروردگار کو کہ میں سب کچھ دے رہا ہوں, اس کے بعد بھی یہ مجھے فراموش نہیں کرے گی. دنیا میں تو دیکھ لیجیے کہ چھوٹا سا عہدہ دے دیجئے تو فوراً اپنے آپ کو آگے کرنے لگتا ہے, آپ کو پیچھے کرنے لگتا ہے. پروردگار نے پوری کائنات سجا کے حوالے کر دی. کتنا بھروسہ ہے پروردگار کو. سب کچھ ان کا ہو گیا. قانون شریعت. فرض کیجئے ہم یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آئے, شباب بھائی کا گھر, مجھے نماز پڑھنا, شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی اجازت ضروری ہے. اگر میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھنے سے پہلے بولو جا نماز کے لیے تو یہ اجازت ہے کہ بھائی نماز پڑھ لوں. شاہد بھائی نماز کہاں پر پڑھیں؟ انہوں نے جب کھڑے ہو کے بتا دیا یہاں پر, تو اجازت ہوئی. قانون شریعت یہ ہے کہ ملکیت کے استعمال سے پہلے صاحب مال کی اجازت ضروری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, ملکیت کے استعمال سے پہلے صاحب مال کی اجازت ضروری ہے. قدرت نے سب کچھ بنا کے اہل بیت کے حوالے کر دیا. زمین تمہاری, آسمان تمہارا, ستارے تمہارے, کہکشاں تمہاری, چاند تمہارا, سورج تمہارا, رات تمہاری, سب کچھ تمہارا ہے. تو اب اگر ہم اس کائنات کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا چاہیں, اہل بیت کی اجازت کی ضرورت ہے نا. اگر اجازت نہیں لی اور استعمال کر لیا تو شریعت کہتی ہے کہ ہم مجرم ہیں اور وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کائنات کی کسی بھی نعمت کو استعمال کریں تو ہمیں سیدہ سے اجازت لینی پڑے گی, ہمیں پیغمبر سے اجازت لینا پڑے گی, ہمیں مولا کائنات سے اجازت لینا پڑے گی, ہمیں حسن و حسین سے اجازت لینا پڑے گی. اب اگر ہم کائنات میں رہیں, سیدہ کی اجازت نہ لیں تو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے, قبول ہونے والی سلام بھیجے پر محمد وآل محمد, محمد وآل محمد. پروردگار نے پوری کائنات سجا کے ان کے حوالے کر دیا. جو کچھ ہے سب تمہارا. کتنا یقین تھا اس کو. اچھا صرف چیزیں ہی نہیں دینی, بات آ گئی ہے. گزشتہ مجلس میں جو سندر نگری کی مسجد میں ہوئی تھی, ہم نے ایک جملہ کہا تھا, اس کو کئی برادران نے کہا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید وضاحت نہ کر کے میں نے بات کو وہاں کے اوپر ناقص چھوڑ دیا تھا, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میں نے جملہ وہاں پر کہا تھا, جملہ اسے ذہن میں رکھیے گا کہ صرف کائنات ہی نہیں دی, کائنات کے آگے بھی بہت کچھ دیا ہے. ایک موقع آتا ہے کہ جہاں پر پروردگار کائنات کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی بھی دے دیتا ہے. بھائی ہر استعمال کے لیے کسی کو دے دینا الگ مسئلہ ہے, لیکن اپنا سائن کر کے کسی کو دے دینا کہ لے جاؤ دل جائے اتنا قابل اعتماد کہ پروردگار نے مرضی حوالے کر دی. مشہور واقعہ ہے برابر کا آپ کا سنا ہوا کہ پیغمبر اسلام دعوت دین دے رہے ہیں. ایک دن لوگوں نے آگے پیغمبر کا گھر گھیر لیا, کہا آج شمع رسالت گل کر دو, نہ محمد رہیں گے نہ دین کا پیغام پہنچے گا. پیغمبر اکرم پہ وحی نازل ہو گئی, اے میرے نبی ہجرت کر جاؤ. پروردگار ہجرت کر جاؤ تو یہ بستر تو خالی رہ جائے گا نا, کہ اس بستر پہ اسے سلاؤ جو تم جیسا ہو. ایک رات کا مسئلہ ہے, مگر جب پروردگار نے ایک رات کے لیے گوارا نہ کیا کہ پیغمبر کے بستر پہ وہ سوئے جو کے لیے بستر ایسے کیسے چھوڑ دیا جائے گا, مسند ایسے ہی کیسے چھوڑ دیا جائے گا. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ پیغام آیا
کہ اسے سلاؤ جو تم جیسا ہو. پیغمبر نے وقت ضائع نہیں کیا, ابو طالب کے لانے کو طلب کر لیا. مولا کائنات آئے, آنے کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بڑی تاریخی لکھی ہے, بڑی کتابیں لکھی ہیں. یہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات آئے تو پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے. مولا نے ایک سوال یہ نہیں پوچھا میں بچ جاؤں گا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے کسی اور کی جان بچائے. مولا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گا؟ دیکھیے قتل گاہ اسلام پر علی اتنا لیٹے تھے کہ تلواروں کے عادی ہو چکے تھے. اور یہ جناب ابو طالب کا اصول تھا کہ پیغمبر کے بستر پر کبھی مولا کائنات, کبھی طالب, کبھی عقیل, لیکن تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ پیغمبر کے بستر پر علی ابن ابی طالب کو لٹایا تھا. تو پیغمبر بننے کے تو علی عادی ہو چکے تھے. میرے بستر پہ لیٹ جا یا رسول اللہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. وہ تحریر کرتے ہیں کہ مولا فرماتے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں یا علی اگر تم سو جاؤ. بھئی یہ جملے سننے تھے کہ عبدالعزیز محدث دہلوی مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ علی نے زمین پر سجدہ شکر ادا کیا. اب آگے وہ تحریر کرتے ہیں کہ روئے زمین پر سجدہ شکر کے عنوان سے یہ پہلا سجدہ تھا جو علی نے انجام دیا. اب مسلمان قیامت تک جب تک سجدہ شکر کرتے رہیں گے سنت علی میں عمل ہوگا. محمد والے محمد پنجتنی صلوات. سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی. جیسے پیغمبر نے سند دے دی علی نے سجدہ شکر ادا کیا. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر ہجرت کر کے ایک مشت خاک اٹھائی, پیغمبر نے ان دشمنوں کی طرف پھینکا. روایتیں کہتی ہیں, کچھ کہتی ہیں نابینا ہو گئے, کچھ کہتے ہیں نظر ہی نہیں. اب سوچئے جس کے ہاتھ میں اٹھی ہوئی خاک کا اتنا اثر ہو تو پھر خود اس کا کتنا کمال ہوگا. پیغمبر اکرم گزر کے چلے گئے, ادھر مولا کائنات پیغمبر کے بستر پہ سوئے. روایتیں کہتی ہیں علی سوئے. خود مولا فرماتے, مولا کا قول ہے کہ مولا فرماتے ہیں جیسی نیند شب ہجرت مجھے آئی نہ اس سے پہلے آئی تھی نہ اس کے بعد آئی. تو صاحب معاملہ سے بہتر کون بتائے گا؟ ہم تو نہیں بتا سکتے نا. مولا کائنات فرما رہے ہیں شب ہجرت میں سو رہا. بھئی اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ جیسی نیند شب ہجرت آئی نہ اس سے پہلے آئی تھی نہ اس کے بعد آئی. تو اس کا مطلب علی سو رہے تھے. مکے والے عادی ہو چکے تھے, ہر رات مولا کائنات 1000 تکبیریں کہتے تھے. روایتیں آپ کے سامنے. تم پورا مکہ جانتا تھا کہ علی رات بھر تکبیریں کہتے ہیں. ادھر مولا فرماتے ہیں کہ میں شب ہجرت سو رہا تھا. مکے والے کہتے ہیں شب ہجرت ہم رات بھر علی کی تکبیروں کی آواز سنتے رہے. اچھا عقلی اعتبار سے ہے, آپ کے محلے میں اگر روز کہیں مجلس ہوتی ہو اور ایک دن نہ ہو تو سارا مجمع بھائی کیا ہو گیا, ان کے یہاں روز ہوتا تھا آج کیوں نہیں مجلس ہو رہی؟ تو پورا مکہ جو علی کی تکبیریں رات بھر سننے کا عادی ہو چکا تھا, چاہے اپنے ہو چاہے غیر. اگر تکبیروں کی آواز نہ آتی تو سب متوجہ ہو جاتے کہ صاحب یہ علی کہاں ہے, تکبیریں نہیں سنائی دے رہی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. تو مکے والے کہہ رہے ہیں کہ رات بھر ہم تو علی کی تکبیر کی آواز سنتے رہے. خود مولا فرماتے ہیں شب ہجرت میں سو رہا تھا. مسئلہ حل کیسے ہو؟ جب مسلمان ہجرت کر کے یہاں سے وہاں پہنچے مدینہ تو وہاں پر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ مسئلے کو حل کیجیے. پیغمبر نے پوچھا ابھی تو آئے ہو, کیا مسئلہ آ گیا؟ کہا یا رسول اللہ مکے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھر ہم علی کی تکبیریں سن رہے تھے اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ شب ہجرت میں سوتا رہا. یا رسول اللہ کیسے فیصلہ ہو کہ علی سو رہے تھے یا تکبیریں کہہ رہے تھے؟
توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی تو سو رہے تھے مگر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ جا کے شبیہ علی بن کے لہجہ علی میں رات بھر تکبیریں کہتے رہو۔ تو بھائی اگر شبیہ بننا بدعت ہوتا تو اللہ علی کی شبیہ محمد وآل محمد۔ بقول شاعر شب نہیں، ہجرت نہیں، چادر نہیں، بستر نیا، کس قدر آرام سے سوتا ہے پیغمبر نیا۔ مولا کائنات پیغمبر کے بستر پر لیٹے سو گئے، مولا فرماتے میں نہیں کہہ رہا، مولا کہتے جیسی نیند شب ہجرت آئی تو مولا سو گئے۔ اچھا جب علی سوئے تو بازار خرید و فروخت گرم ہو گیا۔ قدرت نے کہا اے میرے بندے میں تیرا نفس خریدنا چاہتا ہوں۔ معبود خرید لے، بندے قیمت بتا کہ معبود کیا دے گا؟ کہ نفس ہمارا جنت تمہاری، کہ پروردگار وہ تو میرے گھر کی چند روٹیوں کی قیمت ہے۔ نفس ہمارا حکومت سلیمان تمہاری، کہ معبود وہ تو میری ایک انگوٹھی کی قیمت ہے۔ نفس ہمارا ثقلین کی عبادت تمہاری، کہ میرے معبود وہ تو میری ایک ضربت کی قیمت ہے۔ بندے پھر کیا چاہیے؟ کہ پروردگار تیری مرضی۔ کہیں علی چلو مسئلہ حل ہو گیا، نفس میرا ہو رہا ہے، مرضی تمہاری ہو رہی ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیت دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کائنات نے شب ہجرت نفس بیچ دیا، مرضی خرید لی۔ اب ایک مثال کا سہارا لے لوں، بات دادا باتیں ہو جائیں گی۔ فرض کیجئے میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، لیکن مجھے موٹر سائیکل بیچنا ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ دن کے 12 بجے ہم دونوں کا ایک معاہدہ ہو گیا، صاحب ہم نے اپنی موٹر سائیکل فرض کیجئے جاوید بھائی کے ہاتھ میں، کتنے 50,000 روپے۔ جاوید صاحب نے 50,000 ہمیں دے دیا، ہم نے موٹر سائیکل ان کو دے دی۔ 12 بجے سے پہلے تک موٹر سائیکل میری تھی، لیکن ادھر ہم نے 12 بجے موٹر سائیکل حوالے کر کے پیسہ لے لیا تو میری موٹر سائیکل نہ رہی، ان کا پیسہ نہ رہا، پیسہ میرا ہو گیا، موٹر سائیکل ان کی ہو گئی۔ شب ہجرت خدا اور علی میں معاہدہ ہو گیا، علی کا نفس اب علی کا نہ رہا، نفس پروردگار بن گیا، اور اس کی مرضی اس کی نہ رہی، مرضی علی بن گئی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اب ایک جملہ کہوں کہ اب اگر کوئی پروردگار سے جا کے کہے معبود ہم سے راضی ہو جا، ہجرت کے بعد سے قیامت تک اللہ سے رضی اللہ کہتے رہیے۔ قدرت جواب دے گی کہ بھائی ہجرت سے پہلے آئے ہوتے تو مرضی میری تھی، جا کے علی سے کہو رابطہ اچھا ہوگا تو راضی ہو جائیں گے۔ صلی علی محمد۔ جب شب ہجرت دونوں میں سودا ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، تو نفس کا مالک وہ ہو گیا، مرضی کے مالک یہ ہو گیا۔ اچھا جب کوئی چیز فروخت ہو جاتی ہے، فرض کیجئے اب ہم نے بائک ان کو دے دی تو بائک رہے ٹوٹے چوری ہو جائے میری ذمہ داری نہیں ہے، بائک کی حفاظت کرنا بھی ان کا کام ہے۔ پیسہ جو میرے پاس آیا اگر یہ مجھ سے گم ہو جائے تو اس کے جاوید صاحب ذمہ دار نہیں ہے، اس کے عدیب ذمہ دار ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اب جب شب ہجرت سے پروردگار اور علی میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ اس کی مرضی ان کا نفس اس کا، تو اب اگر کوئی ہجرت کے بعد علی سے لڑنے آ رہا ہے تو وہ علی سے لڑنے آ رہا ہے۔
اگر کوئی علی کے نام کو مٹانا چاہتا ہے تو یہ علی کے نام کو نہیں مٹانا ہے، یہ خدا سے لڑنے آیا ہے۔ اب جمل پہ ہمارا نظریہ نہ دیجیے، فیصلہ کر لیجیے ہجرت کے بعد جبل ہوئی ہے یا ہجرت سے پہلے؟ تو اب جو بات میں نے کہی تھی کہ علی نے عباس کو نہیں مانگا تھا، اب فیصلہ آپ کر لیجئے۔ جب پہلے علی نے مانگا ہے تو عباس علی کی تمنا کا نام ہے، اور اگر ہجرت کے بعد مانگ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کا نام عباس ہے، علی کی تمنا کا نام۔ ایک صلوات یہاں تک بات واضح ہو گئی نا۔ اب سوچئے کہ یہ زبان کتنی مقدس ہے۔ پیغمبر کو بچانے کے لیے نفس اللہ کو بستر پہ لٹا دیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا ذات کتنی اہم ہوئی، پیغمبر کی ذات، اور پیغمبر کے بعد مولا کائنات کی ذات کتنی اہم کہ اگر ان دو شخصیتوں کو ہٹا دیجئے تو دین کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں سرکار سید الشہداء کی شہادت کم نہیں ہے، کائنات کی بقا ہے امام کی شہادت کا نام، لیکن بقول شاعر چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سوچئے، تصور کیجئے یہ دونوں ذات کتنی اعلیٰ ہے، چاہے وہ ذات پیغمبر ہو چاہے ذات مولا کائنات۔ حدیث قدسی پروردگار کا وہ کلام جو قرآن کریم سے ہٹ کے ہے، یعنی اللہ اور پیغمبر کی گفتگو جو قرآن سے ہٹ کے ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ پورے مسلمان مانتے ہیں، کسی ایک کا نہیں ہے۔ اس حدیث قدسی کے 3 جملے ہیں صاحب، پہلے جملے کو چھوڑ کے 2 جملوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ ذات آپ کے ذہن میں ہے نا، کتنی محترم ذاتیں ہیں۔ حدیث قدسی کا پہلا جملہ لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی، یعنی پوری کائنات کا دار و مدار ہے ذات پیغمبر اکرم۔ حدیث قدسی کا دوسرا جملہ لولا علی لما خلقتک، اے میرے نبی اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ دنیا کہتی ہے صاحب ہم کیا حد سے بڑھائیں گے، ہجرت کا موقع دیکھ لو، جب کوئی بستر پر لیٹنے ہی والا نہ ہوتا تو پیغمبر کو ملا کے کیا کرتا؟ بستر پر لیٹنے والا کوئی نہ ہوتا نا، تو لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میرے نبی آپ بھی۔ اور تیسرا جملہ خدا کی قسم قیامت کا جملہ ہے، لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تو میرے نبی میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یعنی کائنات کی خلقت کا دار و مدار ذات پیغمبر اکرم پر، ذات پیغمبر اکرم کی خلقت کا دار و مدار ذات مولا کائنات، اور ذات مولا کائنات کی خلقت کا دار و مدار شہزادی کون ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ صاحب یہ شیعوں کی اندھی عقیدت ہے، جوش محبت ہے، فرط جذبات، صاحب نے یہ اندھی عقیدت ہے، نہ یہ اندھی محبت ہے، نہ یہ جوش بلا ہے، بلکہ یہ عین حقیقت ہے جو پروردگار نے، یہ عین حقیقت ہے جو پروردگار نے کہا ہے کہ اگر فاطمہ نے تو آپ دونوں نہ ہو۔ دلیل تاریخ کا ایک واقعہ برابر سنتے رہتے ہیں، مباہلہ برابر سنتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس نجران کے عیسائی آئے، پیغمبر مسجد میں تشریف فرما تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ نجران کے عیسائی پیغمبر اکرم کے پاس پہنچے۔ اب یہ اپنی روایت نہیں، جو مسلمان تاریخیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر مسجد میں تشریف فرما تھے، نجران کے عیسائی پہنچے وہاں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ادھر پیغمبر کا رخ تھا، وہ ادھر آئے تو پیغمبر نے اپنا چہرہ ادھر کر دیا۔
پھر وہ گھوم کے ادھر آئے تو پیغمبر نے پھر چہرہ، تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخیں صرف پیغمبر کا چہرہ ہی گھماتی رہتی ہیں۔ عالم اسلام لکھتا ہے کہ پیغمبر کی مسجد سے یہ نجران کے عیسائی یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہی ہے مسلمانوں کا وہ پیغمبر جس کے اخلاق کا ہم نے بڑا چرچا سنا تھا، جس نے ہمیں نجران سے بلوایا تھا، اور جب ہم نجران سے چل کے مدینے تک آ گئے تو وہ تو ہم سے مخاطب نہیں ہوتا ہے۔ اخلاق پیغمبر اکرم پر مسلمان خاموش۔ تاریخ کہتی ہے، عالم اسلام کی تاریخیں کہتی ہے کہ پورے مدینے میں یہ کہتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ گلی میں جناب سلمان فارسی مل گئے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہہ نہیں رہا ہوں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، نجران سے یہاں تک آیا، مسجد میں پہنچا، تمہارے اللہ کے نبی نے مجھ سے بولا، نہ کوئی گفتگو کی۔ جناب سلمان، مسلمان لکھتے ہیں کہ جناب سلمان نے ایک بار ان کی طرف بڑے غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم اسی انداز میں نبی کے پاس گئے تھے؟ کہاں؟ کہ یہ تمہارے جو زرق برق لباس ہے، زیورات پہنے ہو، انہیں اتار دو، ایک سادہ لباس میں میرے نبی کے پاس جاؤ، پھر میرے نبی کا اخلاق دیکھو۔ سلمان نے ایک بات ثابت کر دی، اللہ کا نبی یا اللہ کے بندے دولت نہیں دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں۔ تو اتارو یہ لباس۔ اب جو تاریخ لکھتی ہے کہ سادے لباس میں گئے تو پیغمبر نے سلام کا جواب بھی دیا، پہلو میں جگہ بھی دی، احوال پرسی بھی کی، اب گفتگو شروع ہوئی۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو وہی جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، پیغمبر نے کہا دلیل، اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کہا پھر آدم کے لیے کیا کہتے ہو؟ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ کوئی جواب نہ ہو سکا تو ادھر سے آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ میرے نبی ہم ماننے والے نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، پھر مباہلہ کرے اور جھوٹوں پر اللہ سے لعنت کرے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر حکم آیا، عیسائی بھی تیار۔ پیغمبر اکرم مسجد سے نکلے، سیدھے در سیدہ پہ آ گئے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ کا اکلوتا واقعہ ہے کہ اس میں جھوٹ بھی کسی نے جانے کی زحمت نہیں کی۔ تاریخیں اٹھا کے پڑھ ڈالیے، کوئی صحابی نہیں کہے گا صاحب وہ تو رسول اللہ مجھے رستے میں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا چلنا صداقت کے گواہ بن کے، مگر کیا بتاؤں سونے میں دیر ہو گئی نہیں جا سکا۔ کوئی نہیں ملے گا، یا کوئی نہیں ہے جو کہہ دے کہ صاحب ہمارے گھر کے بچے بھی پیغمبر کے ساتھ چلے گئے تھے۔ نہ، کیوں؟ اس لیے کہ آیت نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ واہ 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 واہ، اب ہم سے بہتر ہمیں کون جانے گا؟ یہ جتنے ہیں جو دائرہ اسلام میں آئے، مسلمان ہونے سے پہلے جھوٹوں کے ماننے والے تھے، لعنت کے مستحق ہو جاتے۔ کوئی نہیں، پیغمبر سیدھے در سیدہ پہ آ گئے، اے فاطمہ تمہیں میری صداقت کے گواہ بن کے چلنا ہوگا۔ بابا چلوں گا۔ علی کو میری حقانیت کی دلیل بن کے چلنا ہوگا۔ بابا جائیں گے۔ حسنین کو ہماری صداقت کے گواہ بننا ہوگا۔ شہزادی کو کہنا چاہیے تھا بابا ابھی کم سن بچے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے یہی تو کمال ہے عصمت کا۔ شہزادی فرماتی ہے بابا آپ کو بھی اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ اب جو پیغمبر، جو مباہلے کا دن تھا، پیغمبر چلے ہیں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر کی آغوش میں امام حسین ہے، پیغمبر کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے، پیغمبر کی پشت پہ شہزادی کونین ہے، اور سب سے پیچھے مولا کائنات چل رہے ہیں۔ ہر جنگ کا فاتح آج سب سے پیچھے، یا علی آگے آئیے، تو شاید مولا جواب دے کہ آج اگر سامنے آ گیا تو یہ مسلمان لکھ دیں گے کہ وہ صداقت سے نہیں ڈرے تھے، علی کی تلوار سے ڈر گئے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں علی کے بازوؤں میں جتنی طاقت ہے، علی کی زبان میں اتنی صداقت بھی پائی جاتی ہے۔ مولا کائنات سب سے پیچھے، پیغمبر قافلہ لے کے چلے۔ علماء نے لکھا کہ 3 وجہ ہیں یہ قافلہ اس انداز سے جا رہا ہے۔ آغوش میں امام حسین،
انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، پیغمبر کے پشت پہ شہزادی کونین اور مولا سب سے پیچھے۔ علماء 3 وجہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس انداز سے آیت نازل ہوئی اسی اعتبار سے قافلہ جا رہا ہے۔ آیت نے بچوں کو کہا تھا سب سے آگے بچے چل رہے ہیں، آیت نے عورتوں کو کہا تھا شہزادی کونین چل رہی ہے، آیت نے نفسوں کو کہا تھا مولا کائنات چل رہے ہیں۔ گویا نیچے قافلہ جا رہا ہے، اوپر آیت سایہ کیے ہوئے ہیں۔ علماء نے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ پیغمبر آگے اس لیے چل رہے ہیں کہ سیدہ کا قدم کسی نامحرم کے قدم پہ نہ پڑنے پائے۔ علی پیچھے اس لیے چل رہے ہیں کہ سیدہ کے قدم پر کسی نامحرم کے قدم نہ پڑنے پائے۔ اور تیسری وجہ یہ لکھی کہ فاطمہ اس عصمت کبریٰ کا نام ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے تو نبوت سے مل جائے، ایک قدم پیچھے ہٹے تو امامت سے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ کتنے اعلیٰ کردار، جن کردار کی اس نے ضمانت لی ہے۔ لِيُذْهِبَنَّكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس انداز سے پاک و پاکیزہ رکھے جو یہ تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ مولا کائنات کو ممبروں سے دشنام دی گئی، لیکن کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی یہ نہیں لکھتی کہ علی کے قول میں کہیں تضاد پایا گیا۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں۔ اب سوچیں جو اتنی اعلیٰ ذوات مقدسہ ان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر اکرم اپنی رحلت سے روایتوں کے 1 سال سے لے کے کم سے کم 40 دنوں تک کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کم سے کم 40 دن، بعض روایتیں کچھ نے 6 مہینے لکھا اور کچھ نے 1 سال لکھا کہ اپنے رحلت سے 1 سال پہلے سے پیغمبر اکرم ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد در سیدہ پہ آتے تھے اور کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام۔ سوچیں اس در کی عظمت کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ سب پہچانتے تھے سیدہ کون، سب پہچانتے تھے علی کون، سب کو پتا تھا کہ فاطمہ کون۔ اچھا چلیے سب کو چھوڑو، پیغمبر اکرم کی رحلت، پیغمبر کی رحلت کا تیسرا دن کیا قیامت گزر گئی در سیدہ؟ کیا قیامت گزر گئی؟ روایتیں بتاؤں، رونے پہ آج ہی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہم سب شہزادی زینب کو پہلی بانی مجلس مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلی مجلس کی بنیاد ڈالنے والی شہزادی روایتیں لکھتی ہیں، لیکن مولا کائنات سے شہزادی سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں علی رحلت پیغمبر کے بعد اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ انسان اگر تصور کر لے رونے کے لیے ایک ہی فطرہ مولا کا کام ہے، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے سر جھکا کے جواب دیا بنت رسول اب میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب دیتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی غم نہ دلائے۔ سوچئے تصور کیجئے ایک دن مولا کائنات بیت الشرف میں داخل ہوئے، شہزادی کے سامنے مولا سر جھکا کے کھڑے ہوئے، مزاج شناس ہے، سوال کرتی ہے اے ابو الحسن آپ رنجیدہ کیوں ہیں، یا آپ کے چہرے پر آثار پریشانی کیوں؟ مولا فرماتے بنت رسول میں مسلمانوں کا پیغام آپ کے لیے لے کے آئے۔ یا علی کیا کہا ہے مسلمانوں نے؟ کہ فاطمہ ان مسلمانوں نے کہا ہے کہ بنت نبی سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ انصاف سے بتائیے ایک خاتون کے گریے میں کتنی آواز ہے؟
انصاف سے بتائیے ایک خاتون کے گریے میں کتنی آواز ہوگی جو مسلمانوں نے بنت نبی کو کہلایا تھا یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. بنت نبی تڑپ گئی ہے اور شہزادی فرماتی ہے ابو الحسن جا کے ان سے کہتی ہوں میں زیادہ دنوں تک زندہ رہنے والی. لیکن مولا فرماتے ہیں شہزادی آپ رات میں بیت الشرف میں گریا کیجئے گا. اے بنت رسول میں آپ کو مدینے کے باہر لے چلوں گا, میں آپ کو ایک مقام پہ حجرہ تعمیر کر دوں گا. اے بنت رسول آپ وہاں بیٹھ کے گریا کیجئے گا. لیجئے مولا کائنات شہزادی کو لے کے آتے. روایتیں لکھتی ہیں کہ شہزادی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے دن بھر اپنے باپ کے آنسو بہاتی تھی. شام کو مولا کائنات آتے تھے, شہزادی کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے. ایک دن جب مولا کائنات آئے ہیں نا تو کیا دیکھا سیدہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں, بڑی بے قرار ہو کے رو رہی ہیں. مولا سوال کرتے ہیں بنت نبی کیا بابا کی یاد زیادہ آ رہی ہے؟ سیدہ تڑپ کے کہتی ہے میری علی آپ نے غور نہ کیا میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے بابا کو آنسو بہاتی تھی ان مسلمانوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. یا علی میں دن بھر دھوپ میں بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی رہی. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کسی کو میرے رائے ذرا تصور کیجئے کہ رحلت پیغمبر کے بعد سے سیدہ میں کیا کیا پریشانیاں کیا کیا مسائب گزرے ہیں. یہ تو مرثیہ پڑھا ہے نا کہ سبت علیہ مسائب اللہ والنہا سبت علیہ میں درنا لیا لیا. اے بابا جو مصیبتیں ہم پر پڑی اگر دنوں پر پڑتی تو تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتے. یہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ بس ایک گوشہ سن لیجئے زحمت تمام ہے. بارہا سنتے ہیں نا کہ جب لوگوں نے کسی کو خلیفہ بنا لیا تو ایک ہجوم تیرے سیدہ پہ آیا. آنے کے بعد کہتے بنت نبی علی کو گھر سے باہر نکالیے. سیدہ دروازے پہ آئی, کہا علی اگر علی گھر سے نہ نکلے تو کامل گھر میں آگ لگا دیں گے. کہ جس گھر میں حسنین رہتے ہیں کہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدہ کے دروازے میں پلفل کے ذریعے سے آگ لگا دی گئی. اب ذرا تصور کیجئے چلتا ہوا دروازہ بنت رسول در و دیوار کے درمیان, ارے چلتی ہوئی کیل پہلوے سیدہ میں درائی. سنہنا پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. تہران کے ایک عالم دین تھے مسلیہ واقعہ احمد تمام ہے. ایک عالم دین تھے جو یہی واقعہ پڑھ رہے تھے کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اب اس کے بعد شہزادی 75 دن یا 95 دن زندہ رہی. وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ممبر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا بڑی بے قراری کے عالم میں آنسو بہا رہا تھا. یہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھ کے اتر آیا, نوحہ ہوتا رہا, لوگ ماتم کرتے رہے مگر وہ شخص اپنی جگہ وہ بیٹھا روتا رہا. وہ کہتے ہیں لوگ جانے لگے مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہ اٹھا, سب جھکائے ہوئے چیخیں مار مار کے رو رہا تھا. یہ کہتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اس کا بازو پکڑا. میں نے کہا بھائی اگر کوئی اذیت ہوئی ہو تو اس کے لیے بڑی معافی چاہتا ہوں. اس نے سر اٹھا کے دیکھا, کہا آپ ہی نے ابھی پڑھا ہے کہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہا روایتیں موجود ہے. کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پسلیاں ٹوٹنے کا درد معلوم ہے. دنیا کی کوئی ہڈی ہو اسے درد سے روکا جا سکتا ہے مگر پسلیاں وہ ہے کہ جب پسلیاں ٹوٹتی ہے تو ہر سانس لینے پہ درد ہوتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی کی بیٹی نے 75 یا 95 دنوں تک کیسے اس کا برداشت کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم سیدہ کے در سے کیا گئی. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. پروردگارا جو افراد کی اولاد ہیں یا اولاد صالح عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار عطا فرما, جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں مزید ترقی عطا فرما. پروردگارا آل سعود و آل یہود و حکومت امریکہ و انگلینڈ کو نیست و نابود کرنا, جمہوریہ اسلامیہ ایران, عراق, شام, لبنان, یمن کی حفاظت کرنا. پروردگارا علماء
سایہ ہم سب کے سروں پر قائم ہو جائے. معبود بالاخص آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی، سید حسن رسول اللہ اور آیت اللہ زکزکی کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے ملک کو ہم سب کے لیے امن و امان کا گہوارہ کرنا، ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے مل کر رہنے کی توفیق کرنا. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں عجیب فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما.